ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرے. یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے, جہاں ظلم ثابت ہو جائے, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو کچھ مخصوص نوعیت کے ظلم ہے جو واقعی ظلم ہے, وہ اگر عورت دلائل سے, گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے, گواہوں سے ثابت کرے, وہ بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, بعض 100 میں سے ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی کورٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی. گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا, ثابت تو کرو. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے ثبوت لائیں. بھائی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی پہ اٹھ کے دعویٰ کر دے گا. ایک میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں, کورٹ میں گیا, کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ. میں کہہ رہا ہوں کورٹ جج صاحب جب یہ چوری کر رہا تھا میں کوئی کیمرے تھوڑی لگائے ہوئے تھے میں نے. جج کہے گا مجھے کیا پتا تو سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے. عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بالکل, یا وہ نامرد ہے, بالکل ہی نامرد ہے, یا یہ کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگریٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی نوعیت کا ظلم اگر ہے وہ ثابت کرے گی وہ. اور ایسے نوعیت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہیں. محلے پڑوس میں 50 لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں, تو اسلام 50 کا نہیں, اسلام کہہ رہے 2 گواہ لے آؤ بھائی, 2 گواہ لے آؤ. عدالت کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ وہ 2 گواہوں کا مطالبہ کرے. 2 گواہ تو لے کر آؤ, وہ ثابت کرے. پھر بھی عدالت بلائے گی, شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے, اس کے بعد یہ ظلم, کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا, عدالت کو نہیں دے رہا. عدالت شوہر کو رائٹ دے گی, آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا, نان نفقہ نہیں دے رہا تو عورت کو یہ حق ہے, عورت کیا یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اس میں پیسے ڈالے. مرد پھر عدالت نگرانی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا, وہ تو نہیں چھپ سکتا نا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو, طلاق دے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی خود نہیں دے گی, مرد کو کہے گی کورٹ میں دے بھائی اس کو طلاق, پھر بھی مرد نہیں دیتا, پھر عدالت خلا, فسخ نکاح کہتے ہیں لیکن چلو اس کو خلا کہہ لو آپ جہالت میں, وہ ہے فسخ نکاح. عدالت نکاح کو کیا کر دے گی؟ فسخ کر دے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک جو منہ جائے اور جا کے جو ہے نا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو یہ حساب ہے, یہ کسی بھی مذہب میں نہیں بھائی, کسی فرقے میں نہیں ہے, نہ قرآن میں ہی نہیں ہے یہ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن کے جو اللہ نے بہت وضاحت سے, اچھا خلا کا حکم بھی تو قرآن نے بیان کیا نا, اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. جہاں اللہ نے طلاق کے احکام بیان کیے وہاں خلا کا بھی بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا جناح عليهما في وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورت مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو قرآن کہتا ہے, اور دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ پا رہے, عورت کو نفرت ہے اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے, تو پھر قرآن کہتا ہے فلا جناح علیہما, میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے, فی ما اس رقم کے بدلے میں افتدت بھی, جو عورت اپنے شوہر کو بطور فدیہ کے دے کے جان چھڑا لے. دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی دونوں اس پہ ایگری ہو جائیں تبھی تو دونوں پہ گناہ نہیں ہوگا نا. اگر یہ یک طرفہ خلا ہوتا تو شوہر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اسلام کہتا, قرآن کہتا عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکلے. تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیے کے بدلے میں کمپرومائز کر لیں. اب فدیہ کبھی بھی دنیا میں دیکھو, قیدی چھڑوائے جاتے ہیں نا فدیہ دے کے, دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ قیدی پیسے پکڑائے اور نکلے, اگلا مانے گا تو وہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی چل رہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا, قیدیوں کے بدلے میں تبادلے. کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے 2 قیدی چھوڑ دی اور بولے چلو 4 ہمارے چھوڑ دو, وہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھ کے چھوڑے ہیں. یہ فدیے کا لفظ جہاں آئے گا, یہ فدیہ ایگریمنٹ ہے, اس میں ایگریمنٹ کا لفظ صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. فدیہ خود ہی کہتے ہی دونوں جانب سے ایگریمنٹ, ایک کی جان چھڑوانا اور دوسرے کا پیسہ ہو, اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا نافرمانوں کی
تو یہ ساری دنیا کی دولت بھی فدیے میں دے ڈالے, ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اس ایگریمنٹ کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو فدیہ یہ ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے. جب انسانوں کے درمیان فدیے کا معاملہ ہو تو یہ جانبین سے ہوتا ہے. تو قرآن کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھائی پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو, تو مرد اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں مرد کے لیے چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور پیسے لینے میں بھی, اور عورت کے لیے پیسے کی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح سے خلا مانگنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی, اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو. معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے, معقول وجہ نہیں ہے پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے, ہو پھر بھی جائے گا, مانگنا حرام ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے, اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے, اختلاف ہے اس میں کہ تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نے, یہ کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں جو 1400 سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا, حدیث سے بھی ہو, اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے احکام بہت کلیئر بیان کر دیے, تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا. سب صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی تھیں؟ 3. یہ تو 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک ڈال دیا مسئلہ, پھر اہل حدیثوں کو نے وہاں سے اٹھا کے لے کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے ہیں وہ.